قرم ایجنسی میں ہونے والے جو صورتحال ہے اس پہ آپ سے گفتگو کر سکیں اور آپ کے ذریعے متعلقہ ذمہ داروں تک اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرم ایجنسی کا علاقہ بہت اسٹریٹجک ہے، 3 طرف سے افغانستان ہے اور ایک طرف سے پاکستان ہے۔ یہ علاقہ مدتوں سے جنگوں کا شکار رہا ہے۔ 2007 میں جب اس علاقے کا محاصرہ شروع ہوا تو تقریباً 4-5 سال یہ علاقہ محاصرے میں رہا اور چاروں طرف سے اس پہ حملہ تھا۔ وہاں کے لوگ پاکستان سیدھے نہیں آ سکتے تھے، راستے بند تھے، ہزاروں لوگ زخمی اور شہید ہوئے۔ ایک ملک کے اندر جہاں حکومت ہو 4-5 سال تک لوگوں کا محاصرے میں رہنا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جس ملک کے اندر حکومت ہو، طاقتور ہماری فوج ہو، دنیا کی طاقتور افواج میں سے ایک فوج، اس دور میں 4 سے 5 سال تک وہ علاقہ محاصرے میں رہا۔ کئی لاکھ لوگ محاصرے میں تھے، خواتین، معصوم بچے۔ وہاں پر غذائی اجناس کی قلت تھی، پیٹرول ڈیزل کی قلت تھی، راستے بند تھے، مشکلات میں رہے۔ اور جب حملہ ور اور ان کے سرپرست اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے، جنگ نہیں جیت سکے، تو پھر جنگ ختم ہوئی اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، لوٹنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ اس علاقے میں یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک تو اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دور میں اس اسٹریٹجک علاقے کو خالی کرا کے ایسے لوگوں کو وہاں لایا جانا تھا جو اس علاقے کے نہیں تھے، وہاں کے نہیں تھے، اور لوگوں کو نقل مکانی کرانی تھی، ہجرت کروانی تھی وہاں سے، اور اس اسٹریٹجک علاقے کے اندر اپنی مرضی کے لوگوں کو آباد کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا تھا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا۔ دوسری وجہ افغان وار کے بعد سے جو 79 میں شروع ہوئی، رشیا سوویت یونین کے آنے کے بعد، اس علاقے میں آہستہ آہستہ زمینوں کے ڈسپیوٹس ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں کی زمینوں پر قبضے کیے گئے اور ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا۔ کوئی آدمی بھی کمزور سے کمزور ہی کیوں نہ ہو اپنی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیتا کسی کو، جبکہ ہزاروں ایکڑ زمین اور اسٹریٹجک جگہیں قبضے میں لے لی گئیں۔ وہاں کے لوگوں کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ محکمہ مال کے کاغذات کے مطابق ان زمینوں کا فیصلہ کیا جائے، جن کی ہیں انہیں دی جائیں، اور جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے ناجائز وہ قبضہ چھڑوا دیا جائے۔ کئی سال گزرنے کے باوجود اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکا اور حل نہیں کیا گیا۔ اگر حکمرانوں میں ول ہوتی، ارادہ ہوتا کہ وہاں امن ہو، تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس جھگڑے کو، جو زمینی جھگڑا ہوتا ہے، زمینوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اسے مسلکی جھگڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پورے ملک میں ناامنی کی آگ پھیل جائے۔ وہاں کے باشعور لوگوں کو اور مشران جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، ان کی بصیرت کو سلام کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ یہ لڑائی اس طرح کی نہ ہو کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے، کہ شیعہ سنی لڑائی بنائی جائے اور دشمن کو اس سے فائدہ پہنچے، پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو کبھی بے گناہ لوگ نہیں مریں گے، زخمی نہیں ہوں گے، گھر نہیں اجڑیں گے۔ حالیہ لڑائی بھی بوشہرہ میں اسی زمینی ڈسپیوٹ سے شروع ہوتی ہے اور وہاں پر
حملہ شروع ہو جاتا ہے. جب حملہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ پھیل جاتا ہے. پیواڑ پر حملہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تری منگل میں 4 استادوں کو اور 3 مزدوروں کو شہید کر دیا گیا تھا. بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا. ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک ہمارے اہل سنت بھائی جو ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، وہ شیعہ علاقے کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. پہلے زخمی ہوتا ہے، اسے لایا جاتا ہے. ان کو لوگوں کو زخمیوں کو اسپتال میں اہل تشیع لاتے ہیں، ان کا علاج کراتے ہیں. جو شہید ہو جاتا ہے اسے غسل و کفن دیتے ہیں. احترام کے ساتھ اس کی جنازہ اور لاش حوالے کی جاتی ہے سیکورٹی کے اداروں کے. لیکن فوراً بعد اس کے تھوڑی دیر لگتی ہے کہ وہاں پر اسکول کے اندر جو ٹیچر تھے جو تعلیم دے رہے تھے وہاں پر بچوں کو، انہیں بے دردی کے ساتھ ایسے مارا جاتا ہے. اور 3 مزدوروں کو جو وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں اس بے دردی سے مارا جاتا ہے کہ جنگ کی آگ پھیل جائے سارے علاقے کے اندر. جو بھی سنے تصویریں دیکھے وہ بھڑک اٹھے. وہاں کے علماء نے، وہاں کے بااثر شخصیات نے، بصیرت شخصیات نے اس جنگ کو اصلاً وجود میں نہیں آنے دیا. جنگ شروع نہیں ہونے دی اور وہ ناکام ہو گئے. وہ ناکام ہو گئے. دشمن جو چاہتے تھے کہ اس علاقے میں جنگ ہو. وہاں کے لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ قاتلوں کو گرفتار کریں، قانونی طریقے کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. انہوں نے احتجاجات بھی کیے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو 2-4 دن تو شور ڈالا جاتا ہے، پھر خاموشی، پھر بھول جاتے ہیں لوگ. پھر ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے تو توجہ ہو جاتی ہے، بلا دیا جاتا ہے. بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ چلا کہ آج تک ان حوادث کا کوئی رزلٹ نکلا، نتیجہ نکلا تحقیقات کا. APS کو دیکھ لیں، کتنا خطرناک واقعہ تھا، کتنا ظالمانہ واقعہ تھا. اسکول کے معصوم بچوں کو اور ٹیچرز کو مارا گیا. کسی قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. احسان الاحسان پکڑا گیا تھا، وہ بھی فرار کر گیا. یہ ہمارا ملک. اس ملک کے اندر ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے. کسی کے قاتل کو سولی پہ لٹکایا گیا، سزا دی گئی. عجیب ہے. عوام کے ٹیکس سے کتنے کروڑوں اربوں روپیہ دیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، پولیس کے لیے، سیکورٹی کے اداروں کے لیے، تاکہ ہمیں امن و امان ملے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جنگ ہمارے بارڈر کے بجائے ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ملک کے اندر جنگ کیسے آتی ہے. 70-80 ہزار افراد پاکستان کے اندر مارے گئے. بہرحال وہاں پر وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر بالش گیل کا آپ کو پتہ ہے متنازع علاقہ ہے، وہاں زمینوں کا مسئلہ ہے، وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر کنج علی زئی میں شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں جنگ پھیل جاتی ہے. راکٹ لانچر استعمال ہوتے ہیں، ہیوی مشین گنوں سے فائر ہوتے ہیں، اور اس طرح سے علاقہ ناامن ہو جاتا ہے. 7 جولائی کو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور آج 13 تاریخ ہے. آج 4:30 بجے جا کر مکمل جنگ بندی ہوتی ہے، جو کل سے جنگ بندی شروع ہوتی ہے. کئی بے گناہ لوگ زخمی ہوئے اور مارے گئے. پھر جو اپنا دفاع کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں ان پر حملہ شروع ہوا ہے. اسپتالوں میں تھے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے، اگر چاہتا ہے کوئی کہ ملک میں امن ہو تو ناامنی کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا. کورم ایجنسی پاڑا چنار کا علاقہ، وہاں کے لوگ بہت مہذب ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں. آپ جا کے دیکھیں وہاں کا لٹریسی ریٹ اسلام آباد کے برابر ہے. وہاں کوئی اسلحے کی فیکٹری نہیں ہے، وہاں کوئی منشیات کی فیکٹری نہیں ہے، وہاں کوئی ہیروئن نہیں بنتی، وہاں کوئی ڈرگز نہیں بنتی. وہاں کے لوگ پڑھے لکھے اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں، مہذب لوگ ہیں، پورے کے پورے
یہ جو اس وقت کا فاٹا تھا آج تو ضلع بن گئے ہیں، سب سے زیادہ پڑھی لکھی اگر کوئی ایجنسی یا علاقہ تھا تو کرم ایجنسی اور ڈسٹرکٹ کرم ہے بھی، ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے. وہاں کے لوگ امن چاہتے ہیں، اور جب امن کی کوشش کی گئی اقدامات کے امن ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے جنگ کو روکا جا سکتا ہے. آج جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پہلے کرنے چاہیے تھے. پاکستان اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے. پاکستان کو امن و امان کی ضرورت ہے. انسان زخمی دل سے کہتا ہے کہ کتنے بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے گھر اجڑ گئے. ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لوگ اب بھی اگر اخلاص سے قدم اٹھایا جائے تو اپنے اداروں پر اعتماد کرتے ہیں. وہاں پر سلو کرائی جاتی، سیز فائر کرایا جاتا، لوگ مورچے چھوڑ کے جب واپس آتے اپنے گھروں کی طرف پھر حملہ شروع ہو جاتا 1 گھنٹے کے بعد. تو لوگوں کا پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر لوگ اعتماد نہیں کرتے. پیواڑ کے علاقے میں آپ کو پتہ افغان بارڈر کے اوپر ہے کہ پیواڑ کے علاقے میں یہاں سے ہمارے سیکورٹی کے ادارے کے لوگ جاتے ہیں، شخصیات جاتی ہیں، علماء جاتے ہیں، جرگہ جاتا ہے، لوگ کو واپس لے آتے ہیں مورچوں سے، یہ آ جاتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے ٹھیک، اور سفید جھنڈے لگ جاتے ہیں. اس علاقے میں قبائلی علاقہ ہے، سفید جھنڈے لگانے کا معنی ہے اعتماد ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور اس کے تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے کے بعد پھر حملہ شروع ہو جاتا ہے، راکٹ لانچر لگتے ہیں، ہیوی مشینیں گنیں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ فتنہ گر لوگ جو فتنہ چاہتے ہیں، جو لڑائی چاہتے ہیں، قتل و غارت گری چاہتے ہیں، اس کا سدباب ہونا چاہیے. مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے. شیعہ سنی بھائی ہیں، صدیوں سے وہاں رہتے ہیں، صدیوں سے، ابھی سے تو نہیں رہ رہے. پاکستان نہیں تھا، پاکستان سے پہلے سے بھی وہی رہ رہے تھے، اکٹھے رہ رہے تھے، رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے. بنگش قبیلے میں اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی ہیں، رشتہ دار ہیں آپس میں، قومیں ایک جیسی ہیں، قبیلے ایک جیسے ہیں. توری اور بنگش ہمیشہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ سنجیدگی کے ساتھ جو فتنوں کی جڑ ہے، جہاں سے دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، آگ کی چنگاری جلاتا ہے، پھر تیل ڈالا جاتا ہے، پھر شعلے اٹھتے ہیں فتنے کے. سنجیدگی کے ساتھ زمینوں کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جائے. کئی سال سے جرگے بنتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا زیرو ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے، اب دیکھنے کی ذمہ داری ہے، مرکز کی ذمہ داری ہے، وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے، جو کہ یہ وہاں ہیں. افغان پاکستان بارڈر بہت حساس بارڈر ہے، وہاں سے بہت کچھ ادھر آ رہا ہے. اتنا ہیوی اسلحہ جو استعمال ہو رہا تھا، پیواڑ پر اٹیک ہو رہا تھا، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے آیا ہے. عام طور پر لوگوں کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہوتا، یہ افغانستان سے آیا، یہ لوگ کہتے ہیں، وہاں کے دوست جو ہمارے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے. تو یہ باتیں درست نہیں ہے کہ وہاں سے اسلحہ بھی آ رہا ہو ہمارے علاقے کے اندر جو آئندہ نامنی کے لیے استعمال ہو اور قتل و غارت گری میں استعمال ہو. تو بارڈر کے اوپر بھی درست توجہ ہونی چاہیے. وہاں سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہاپسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کا آنا جانا روکنا چاہیے. لوکلی سطح کے اوپر بھی جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق زمین کے تنازع کو حل کیا جائے، جو جس کیا اس کو مل جائے. یہ کوئی غلط بات ہے؟ یہ کوئی بے اصولی کی بات ہے؟ معذرت ہے، یہ تو قانون کے مطابق ہے اور حق ہے.
اس کو ڈیلے نہ کیا جائے. ابھی 1 سال کے لیے معاہدہ ہوا ہے, 1 سال کے لیے, تو اس 1 سال کے اندر چیزوں کو حل کیا جائے اور ڈیلے نہ کیا جائے, توجہ دی جائے. ایک بھی انسان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے غیر مسلمان ہو. ایک انسان کی جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. لہذا ہمیں اپنے لوگوں کی, اپنے عوام کی جان کو اہمیت دینی چاہیے, اس کی قدر و قیمت کا قائل ہونا چاہیے. کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا حیوان مارا گیا ہے, کوئی بے قیمت چیز ختم ہو گئی ہے. نہیں, ایک انسان ختم ہوا ہے, اس کی جان لی گئی ہے. لہذا توجہ دینی چاہیے. کتنے لوگ ابھی زخمی ہیں, معذور ہو جاتے ہیں. وہاں چلے جائیں پاڑا چنار میں, جو گزشتہ جنگیں ہوئی ہیں 4-5 سال کا جو طالبان کا اٹیک تھا اس علاقے کے اندر, وہ آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک لوگ وہاں مجروح ہیں اور معذور ہو چکے ہیں بہت سے لوگ. تو علاج بھی کرانے والا ان کا نہیں ہوتا. خود ہی اپنا دفاع کریں, شہید بھی ہوں, زخمی بھی ہوں, اپنا علاج خود کریں. کہیں سے کوئی ان کو کمپنسیٹ بھی نہیں کیا جاتا, پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ ہمارا ملک بنا ہوا ہے. کیا ملک ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ریاستیں ایسی ہوتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں چند دن قبل جوب میں جو اٹیک ہوا ہے, ہم مذمت کرتے ہیں اس حملے کی, اور ہمارے جو بھائی شہید ہوئے ہیں ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور ان کی جو پسماندگان ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا انہیں صبر دے اور عظیم اجر دے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ناامنی کہاں تک جا پہنچی ہوئی ہے. توجہ دینی چاہیے ناامنی کے خاتمے کے اوپر, اپنے عوام کو ساتھ میں لایا جائے ناامنی کے خاتمے کے لیے, لوگوں کی سپورٹ حاصل کی جائے ناامنی کے خاتمے کے لیے. ملک کے اندر ناامنی کے خلاف فضا بنانی چاہیے, میڈیا کے اندر بھی. لوگ شہید ہو جاتے ہیں, کل 11 لوگ شہید ہو گئے جوب کے اندر. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی اس کے اثرات نظر آتے ہیں آپ کو؟ لا تعلق ہے لوگ. ایسے نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کے اندر ایک چھوٹی سی خبر لگی, اس کے بعد ختم ہوگی, دفن ہوگی وہ خبر, کل ہوگی وہ خبر, اور بہت سی خبریں آ گئی ہیں. ہم کدھر لگے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو عوام کی ضرورت کی ہے وہ امن و امان ہے. پہلی ضرورت امن و امان ہے کہ انسان کی جان, مال اور ناموس محفوظ رہے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ابھی جو معاہدہ ہوا ہے اسی معاہدے کے دوران ہی ان ڈسپیوٹس کو حل کیا جائے گا اور مسائل کو ختم کیا جائے گا. کل جنگ بندی شروع ہوئی ہے. ہم سلام کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کوہاٹ اور ہنگو کے عمائدین جو 30 افراد کا جرگہ کیا اہل تشیع اہل سنت کے اوپر, اور مختلف اقوام کا, وہاں گئے, ملے, اور باقاعدہ انہوں نے جنگ بندی میں مرکزی رول پلے کیا. تو یہ لوگ موجود ہیں. اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جائے. سارا سال ہمارے پاس ہے, انہیں آن بورڈ لیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے عمائدین میں اتنی جان ہے, ان کا اتنا اثر ہے, اتنی سوچ بوجھ ہے جو ان مسائل کو حل کرنے میں بنیادی رول پلے کر سکتے ہیں. جس نے بھی وہاں جنگ بندی میں رول پلے کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو عمائدین تھے, جو جرگے کے لوگ تھے, جو شیعہ تھے, سنی تھے, اس علاقے کے مختلف قبائل تھے, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انہوں نے واقعی ایک عظیم کام انجام دیا ہے اور اس جنگ کی آگ کو مزید پھیلنے سے روکا ہے. شکریہ. تو پھر بات کرنی ہے, کوئی آپ سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا, باری باری سوال کریں. یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پہ آپ نے کہا کہ دشمن ملک سے بھی, مطلب دوسرے ملک سے بھی دراندازی ہو رہی ہے. اگر افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے, یہ تو ایک ملک کا دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے. آپ رد عمل نہیں دیکھتے کہ وزارت داخلہ کہاں ہے, وزارت خارجہ کہاں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں اس پورے واقعے میں ہمیں وزارت داخلہ کہیں نظر نہیں آئی, حکومت کہیں نظر نہیں آئی, جیسے ہونا چاہیے ویسے نظر نہیں آئے. دیکھیں انسرجنسی, آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات کتنے خراب ہیں. انسرجنسی ہے, کہیں سے ان کو مدد ملتی ہے. اسی طرح سے راکٹ لانچر اور بڑے بڑے ہیوی اسلحہ استعمال جو پاڑا چنار میں کیا گیا ہے, کہیں سے ان کو مدد ملتی ہے. تو سمجھ آنے والی بات ہے کہ وہاں پر دوسری طرف سے چیزیں آ رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر باقاعدہ دہشت گردی ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنے جو ٹی ٹی پی کہتے ہیں جی کہ ہم اس میں پاکستان کے اندر کارروائی کی ہے, تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ بیس کم ان کا کہاں ہے؟ ہم سیاہ ملک میں. صاحب یہ
मसलकी मसला कैसे बनता है? یہ مسلکی مسئلہ ہوتا نہیں ہے, بنایا جاتا ہے. وہ دشمن جو پاکستان کا دشمن ہے وہ چاہتے, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں, لیکن کچھ شرپسند عناصر ہیں جو قتل و غارت گری کرتے ہیں, تکفیری ہیں, وہ پھر اس کو وہ مسئلہ بناتے ہیں, بیان دیتے ہیں یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے. بالکل شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر اس مسئلے کو حل کس نے کیا ہے؟ شیعہ سنی مجاہدین نے حل کیا ہے. اگر شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپس میں شیعہ سنی کی. شیعہ سنی مجاہدین آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے مسئلہ کو حل کیا ہے. یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے, پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. علامہ صاحب انضمام کے بعد یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ پروونشل چیپٹر میں آ جاتا ہے, پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. آپ کے خیال میں اس پورے جتنا بھی کانفلکٹ پھیلا ہے اس میں کے پی کی مقامی گورنمنٹ کا یا جو عبوری گورنمنٹ ہے ان کے ایکشنز کو یا ان کے رسپانس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت میں وزارت داخلہ ہے, وفاقی وزیر داخلہ ہے, وہ صرف اسلام آباد کا وزیر داخلہ تو نہیں ہے نا, پورے پاکستان کا وزیر داخلہ ہے. اسے پوچھنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, آن بورڈ لینا چاہیے کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, وہ اسلام آباد کے تو پرائم منسٹر نہیں ہے نا, وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے. جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومت کا, تو صوبائی حکومت وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو درست طرح سے ٹیکل نہیں کر پا رہی, اور کوئی کمپیٹنٹ حکومت نہیں ہے. وہ تو اپنے آئندہ کے الیکشنوں میں کے مسائل میں الجھے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں, اور اپنے عوام کا تو کسی کو بھی خیال نہیں ہے. جو آپ پورے ملک میں عوام کی حالت دیکھتے ہیں تو وہاں اگر وہ بر وقت سٹینڈ لیتے, انوالو ہوتے, لوکل سطح کے اوپر اچھی ایڈمنسٹریشن رکھتے, اچھے ڈی سیز بھیجتے, اچھا پولیس افسر جاتے اس علاقے کے اندر چیزوں کو کنٹرول کرتے, انتظامیہ اچھی ہو, ایڈمنسٹریشن اچھی ہو, تو بہت سے مسائل کو وہ ختم کر دیتی, آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو میرے خیال میں توجہ نہیں ہے ادھر ان مسائل کی طرف. علامہ صاحب یہ جو آلریڈی ہمارا جو ایک بریگیڈ وہاں پہ موجود ہے, سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ اس جنگ کو روک نہیں پا رہے کافی عرصے. دیکھیے میں پھر کہا کہ یہ ڈسپیوٹ حل ہونا چاہیے, جو زمینوں کا ڈسپیوٹ ہے یہ حل ہونا چاہیے. یہ اس میں پسند ناپسند کو دور کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے, جو جس کاغذ کو ملنا چاہیے. اگر یہ کام کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور کوئی بھی وہاں امن دامنی نہیں چاہتا, جنگ نہیں چاہتا, لڑائی نہیں چاہتا, وہ وہاں پر امن سے جینا چاہتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان سے داعش بھی کیا اس معاملے میں انوالو ہے, کس حد تک؟ دیکھیں ان کو ہیوی اسلحہ ملتا رہا ہے, باڑ بھی جہاں تک مجھے بتایا گیا کہ فینسنگ وغیرہ کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, توڑا گیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں وہاں پر. مقبل قبائل بھی اٹیک کرتے رہے, پاڑا چمکنی قبائل بھی اٹیک کرتے رہے, جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, دونوں طرف ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے افغانستان میں تو جو طالبان کی حکومت ہے ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے, اور اس طرح سے بارڈر کو سیکیور کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر جو نامنی ہے اس پہ خدا نخواستہ وہاں سے کوئی نہ آ سکے اور مسائل کھڑے نہ ہوں. ایک شارٹ کوشچن ہے علامہ صاحب, جیسے پاکستان کے حوالے سے بہت سارے کوشچن ہو گئے, سیاسی طور پر آپ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی مشکلات نہیں آئے, کوئی پریشر آپ کے پاس بلٹ اپ؟ اور دوسرا, آج گلگت بلتستان میں بھی حکومت تبدیل ہو گئی ہے, تو اس پر کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم پڑا چنار کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے, اور وہی مین مسئلہ ہونا چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, جی بی کے اندر عوام کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا ہے, اکثریت کو دباؤ کے ذریعے اور مختلف طرح کا لالچ دے کر, ڈرا دھمکا کر یا دھوکہ دے کر اقلیت پہ بدلا گیا ہے. اور جیسے یہاں رجیم چینج ہوا ویسے وہاں رجیم چینج ہوا ہے. وہ بہت حساس علاقہ ہے, وہ آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے, ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بنے, 75 ایئر سے 74 ایئر سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے. وہ علاقہ انہوں نے خود آزاد کرایا تھا, آج تک ان کو آئینی حقوق نہیں ملے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آئینی حقوق تو آپ دیتے نہیں ہیں. وہاں کا انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے, وہاں مشکلات ہیں, وہاں کے ہزاروں لوگ یہاں کے پڑھتے ہیں اور ہاسٹل میں ان کے بچے رہتے ہیں, بیچارے مشکلات سے اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں. ان کو آپ آئینی حقوق دیتے نہیں ہیں. انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اچھے اسپتال وہاں نہیں ہیں, اچھے کالج وہاں پر نہیں ہیں, اچھی یونیورسٹیز وہاں پر نہیں ہیں, اچھے کوئی میڈیکل کالج یونیورسٹی وہاں پر نہیں ہے. آپ نے ان کو اس طرح سے کچھ بھی نہیں دیا. لیکن وہاں کے عوام کا جو حق انتخاب ہے, حق رائے دی ہے, انہوں نے ایک پارٹی کو اکثریت سے جتوایا تھا. آپ نے ان کی رائے کو توہین کی, اسے بلڈوز کیا اور اکثریت کو اقلیت میں بدلا, جس سے وہاں کے عوام کو دکھ بھی اور تکلیف بھی ہے, اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. ان کا اعتماد آپ پر ختم ہو جائے گا.
وہ کہیں گے پہلے تو آپ ہمیں ویسے ہی مشکلات کا شکار کرتے رہتے ہیں, وہاں پر آئے دن مشکلات اور مصیبتیں رہتی ہیں, بجلی وہاں نہیں ہے, مہنگائی زوروں پر ہے, یہاں جو چیز روپے کی ہے وہ آپ دیکھیں, یہاں سے جو چیزیں جاتی ہیں وہاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں جب ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو ان کی بہت مہنگی, وہاں کوئی فیکٹریاں اور کارخانے نہیں لگے ہوئے, کچھ بھی تو وہاں پر نہیں ہے. اور آپ اب ان کو آئینی حقوق نہیں دیتے, بلکہ جو انہوں نے حق اپنا پریکٹس کیا ہوا ہے الیکشن میں, اپنے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں, ان کے نمائندوں کو ڈرا دھمکا کر, دھوکہ دے کر, فریب دے کر, پتہ نہیں کس طرح سے آپ ان کو پریشرائز کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرتے ہیں. اس کا خطرناک نتیجہ نکلے گا. وہاں کے لوگوں کا اعتماد آپ پر اٹھ گیا ہے اور یہ خطرناک ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کے اندر بہت غصہ تھا, ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہاں پاکستان کا پرچم بلند کیا جائے, جگہ جگہ پاکستان کا پرچم اٹھایا جائے تاکہ وہاں کی علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ کمزور ہو جائے. آج ہم کیا جواب دے سکتے ہیں ان کو جو لوگ علیحدگی کی تحریک چلاتے ہیں, نیشنلسٹ ہیں وہاں کے, کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے تھے کہ جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے آپ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس کو پریکٹس کریں اور اپنے حق کو حاصل کریں گے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں دے گے سوائے لولی پاک کے, ہمیں دھوکہ ملے گا یہاں سے. آج ان کی بات سچی ثابت ہو گئی ہے. اس طرح کے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا وہاں کی کوئی خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا؟ کیا مشکلات تھی کہ آپ نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا؟ کیوں ایسے کیا آپ نے؟ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے, خلاف دستور ہے, اور جمہوری جو کیا اسے کہتے ہیں ویلیوز ہیں ان کے بھی خلاف ہے. اس ملک میں یوں لگتا ہے نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ جمہوریت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بظاہر. اور پاکستان کی فیڈریشن کو اس سے بہت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, بہت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یہ چیزیں پاکستان کے عوام کی اکثریت اس پریکٹس کو اور اس طرح کی پریکٹسز کو غلط سمجھتی ہے, نقصان دہ سمجھتی ہے. لہذا اگر ہوش کے ناخن لیے جائیں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں ابھی حالیہ جو مصالحت ہوئی ہے اس کے کتنے امید ہیں آپ, اس سے اور جو نتائج آفت دیکھیں آج 4:30 بجے جنگ بند ہو گئی ہے کمپلیٹلی سارے علاقوں میں, کل سے شروع ہوئی اور کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ جرگہ انٹیکٹ رہا, جو معاہدے کیے گئے, جو بات چیت کی گئی, جو صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس پر عمل ہوا, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ امن و امان وہاں پر ہوگا اور لوگ بھائی چارے سے رہیں گے. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں میں نے پہلے دن سے کہا ہے ہمارے شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا شروع سے ایک نیریٹو تھا کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے. یہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ سَبِيلًا, لَن يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. قاعدہ نفیس سے غلامی قبول نہیں کرنی آپ نے کفار کی, کسی طرح کی بھی غلامی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے اپنے ان کے تسلط کو کاؤنٹر کرنا ہے. یہ شہید قائد کا تھا. آزاد خارجہ پالیسی جو کہ ہم افغان وار 79 میں جب شروع ہوتی ہے تو اس کے وکٹم تھے پاڑا چنار کے لوگ, اس وقت سے وکٹم ہیں. پاکستان میں ہم وکٹم تھے اس کے, پاکستان پورا وکٹم تھا اس کا کہ آزاد خارجہ پالیسی, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے سیکیور کرنا ہے اور پرائرٹی دینی ہے. کسی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, امریکہ یا کوئی اور ہو. اپنی نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے. داخلی خود مختاری, کسی کو اجازت نہیں دے کے ہمارے ملک میں مداخلت کرے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم ساورن کنٹری ہیں, ہم اپنی زمین کسی کو بھی نہیں دیں گے بیس بنانے کے لیے, اڈے بنانے کے لیے, فوجی دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے. ہم فیصلے خود کریں گے. یہ واشنگٹن اور لنڈن میں نہیں ہوں گے. یہ اور اس طرح کشمیر کا مسئلہ, یہ ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کا نیریٹو تھا, مسلم پاکستان کا نیریٹو تھا. ہمیں مسل کی پاکستان نہیں چاہیے. یہ پرنسپل ایسے ہیں جن کا خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اس پر کھڑے ہیں, اور اسی طرح سے پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت اسی نیریٹو پر آ گئی ہے. ہم اکٹھے ہیں, عوام ہم اور وہ اکٹھے ہیں. جب تک اس نیریٹو باقی ہیں ہم اس اکٹھے ہیں سارے کے سارے. یہ نیریٹو ایک نیشن بلڈنگ کا کام بھی کر رہا ہے.
पाकिस्तान के अंदर। इस नैरेटिव की बुनियाद पर अगर हम एक कौम बनेंगे, वो ताकतवर कौम बनेंगे और पाकिस्तान भी ताकतवर हो जाएगा। नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में जानते बूझते आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हमें इलाकों में तकसीम किया गया, लिसानी तकसीम, कौमी तकसीम, मसल की तकसीम नहीं, फिर नफरतें बीच में, ताकि हम एक कौम ना बन सकें। नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस बुलडोज किया गया, जुल्म किया गया। लिहाजा इस नैरेटिव के तहत हम एक कौम बन रहे हैं, इकट्ठे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वो नफरत की दीवारें गिर रही हैं, वो दूरियां खत्म हो रही हैं, हम एक हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं और एक दूसरे के दुख दर्द फील कर रहे हैं। आज पंजाब वही खड़ा है जहां बाकी सूबे खड़े हैं, हम इकट्ठे हैं सारे के सारे। लिहाजा ये नेशन बिल्डिंग का सफर है जो मुख्तलिफ निशेब व फराज से गुजरेगा और हम इस बहरान से एक ताकतवर कौम बनकर निकलेंगे अगर इस नैरेटिव पर बाकी रहे तो। और हम इस नैरेटिव पर रहते हुए हर उसके साथ है जो इस नैरेटिव को दम भरने वाला है और इस नैरेटिव पर खड़ा है, चाहे वो खान साहब हो चाहे कोई और हो।